ہوشیار ہوں اور احتیاط کریں۔ اس پروگرام میں ایسے واقعات کا تبصرہ کیا گیا ہے جو بچوں کے لیے بالکل ہی نامناسب ہے۔ بچوں کی کہانیوں میں، کارٹونز میں جب ویلن کی انٹری ہوتی ہے وہ ایک لمحے میں ہی ویلن دکھائی دیتا ہے، غصے سے بھری آنکھیں جفار جیسی، ظالمانہ ایول مسکراہٹ ارسلا کی طرح، چہرے پر داغ سکار کی طرح، ڈراؤنی شکل جیسے شان یو کی تھی۔ بچہ سمجھ جاتا ہے کہ یہ ایک برا کردار ہے، لیکن حقیقت میں ہر کسی کے چہرے سے بدماشی نہیں ٹپکتی۔ کچھ شیطان دیکھنے میں فرشتے لگتے ہیں، دنیا ان کی بھولی شکل دیکھ کر دھوکہ کھا جاتی ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کیفی فیملی کی کہانی۔ امریکی ریاست ٹیکساس کے شہر ڈالس میں پینی اور ٹیری کیفی اپنے علاقے کی چرچ میں پہلی بار ملے تھے۔ پینی 21 سال کی تھی، ٹیری 24 سال کا تھا۔ دونوں مذہبی گھرانے سے تعلق رکھتے تھے، تو ڈیٹنگ صرف اور صرف شادی کے مقصد کے لیے، اور وہ بھی کچھ ہفتوں کے لیے، جائز تھی۔ چٹ منگنی پٹ بیاہ کا معاملہ تھا۔ 3 نومبر 1990 میں ان کی شادی ہوئی اور اس کے ٹھیک 9 مہینے بعد 27 جولائی 1991 میں ان کے یہاں بیٹی پیدا ہوئی جس کا نام ایرن میشیل رکھا گیا۔ 3 سال بعد ایرن بڑی بہن بن گئی۔ بھائی کا نام میتھیو رکھا گیا، لیکن پیار سے میتھیو کو بابا پکارا جاتا تھا۔ جب ایرن 8 سال کی ہوئی، اس کا ایک اور بھائی پیدا ہوا۔ بچے کا نام ٹائلر رکھا گیا۔ تینوں بچوں کے ساتھ کیفی فیملی شہر آلبا کے قریب منتقل ہو گئے، ایک کیبن نما گھر میں 20 ایکڑ کی زمین پر۔ پڑوسی ٹامی گیسٹن نے انہیں تحفے میں ایک لکڑی کا پلاک دیا جس پر کیفی فیملی کا نام نقش ہوا تھا، ساتھ میں 2415 لکھا تھا۔ یہ بائبل کی ایک لائن پر اشارہ تھا، But as for me and my household, we will serve the Lord. لیکن جہاں تک میرا اور میرے گھر والوں کا تعلق ہے، ہم رب کی خدمت کریں گے۔ ٹیری نے بہت خوشی سے یہ سائن گھر کے سامنے لگایا۔ ٹیری ہوم ہیلتھ ایڈ کمپنی کے لیے نوکری کرتا تھا اور گھر گھر جا کر میڈیکل ایکوپمنٹ ڈیلیور کرتا تھا۔ پینی اور ٹیری کنزرویٹو سوچ کے مالک تھے۔ کرسچن طور طریقوں پر ان کی زندگی چلتی تھی۔ ویکینڈز پر دونوں میریکل فیتھ نامی بیپٹسٹ چرچ میں منسٹرز کا کام کرتے تھے۔ ٹیری پریچر کی حیثیت سے چرچ سروسز سنبھالتا تھا، پینی چرچ میں پیانو بجاتی تھی۔ ٹائلر اور میتھیو گٹار اور ہارمونیکا بجاتے تھے۔ ایرن کے پاس بھی ایک خاص ہنر تھا، ٹیلنٹ تھا۔ اس کی سریلی آواز سے سب متاثر تھے۔ اسے اکثر چرچ سروس کے دوران گاسپل گانے پیش کرنے کا موقع ملتا تھا۔ سننے والوں کی آنکھ نم ہو جاتی تھی، سب ایموشنل ہو جاتے کیونکہ اس کی آواز دلوں کو چھو جاتی تھی۔ کئی چرچ جانے والوں نے اس سے گزارش کی تھی، میرے فیونرل پر تم ہی گاسپل گانا۔ ہیری اور پینی اپنے بچوں کو لے کر بہت حساس تھے، سینسیٹیو تھے، ان کی پرورش پر دھیان دیتے تھے، ان کی حفاظت کرتے تھے، خاص طور پر اپنی اکلوتی بیٹی ایرن پر وہ جان چھڑکتے تھے۔ ایرن خاموش طبیعت کی بھولی بھالی لڑکی تھی جس کی تربیت نے اسے دنیا کی چالاکیوں سے دور رکھا تھا۔ نئے شہر میں ایرن نے 8ویں جماعت رینز جونیئر ہائی اسکول میں شروع کی اور 2 چھوٹے بھائی رینز ایلیمنٹری اسکول میں بھرتی ہوئے، لیکن چند ہی مہینوں میں ٹیری اور پینی نے تینوں بچوں کو اسکول سے نکلوا لیا۔ دراصل ایرن کے اسکول میں ایک حادثہ پیش آیا تھا جس کی وجہ سے ٹیری اور پینی بہت پریشان ہو گئے تھے۔ ایک دن ایرن کی ایک کلاس فیلو، ایک لڑکی جس سے ایرن سے پیار ہو گیا تھا، اس نے اسکول کے ہال وے میں ایرن کو پکڑ کر زبردستی ہونٹوں پر بوسہ دے دیا تھا، کس کر دیا تھا۔ اس واقعے کے بارے میں ٹیری اور پینی کو جب معلوم ہوا، وہ چونک گئے۔ انہوں نے سوچا اسکول میں ماحول بگڑ گیا ہے، لڑکیاں ایک دوسرے کو کس کر رہی ہیں، ہومو سیکشوالٹی عام ہو گئی ہے۔ یہی وجہ تھی کہ ٹیری اور پینی نے اپنے بچوں کو ہوم اسکول کرنے کا ارادہ کیا
13 साला एरन को पहले से ADHD डायग्नोस हुआ था। ADHD एक मेडिकल कंडीशन है जो तवज्जो और ख़ुद पर काबू करना, अटेंशन और सेल्फ कंट्रोल को मुतासिर करती है। ADHD की वजह से फोकस करना मुश्किल होता है, पढ़ाई में दुश्वारी होती है क्योंकि दिमाग एक जगह टिक कर नहीं देता। वालिदैन ने सोचा होम स्कूलिंग एरन के लिए बेहतरीन साबित होगी क्योंकि उसे पूरी तवज्जो मिलेगी, क्लासमेट्स दोस्तों की डिस्ट्रैक्शन नहीं होगी। देखते देखते 3 साल गुजर गए। होम स्कूलिंग से एरन को बहुत फ़ायदा हुआ, पर एक बात ज़रूर थी, दोस्त बिछड़ने के बाद वो और भी अकेली हो गई थी। उसकी कोई सोशल लाइफ नहीं थी, उससे लोगों में उठना बैठना नहीं आता था। जुलाई 2007 सालगिरह के दिन एरन ने केक पर 16 मोमबत्तियां बुझाई और माँ बाप से कहा, मैं ड्राइविंग लाइसेंस लेना चाहती हूँ। उसके ड्राइविंग टेस्ट पास करने के बाद वालिदैन ने उसे एक पुराना शेवी पिकअप ट्रक तोहफे में दिया। गाड़ी चलाना आ जाए तो थोड़ी आज़ादी भी मिल जाती है। एरन घर के कामों में मदद करने लगी, भाइयों को उनके स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में छोड़ना या दुकान से दूध अंडे खरीद कर लाना। एरन ने फिर वालिदैन से पार्ट टाइम नौकरी करने की ख्वाहिश जाहिर की। जैसे ही टेरी और पेनी ने इजाज़त दी, एरन ने मुख्तलिफ दुकानों पर जॉब एप्लीकेशन दे दी। जल्द उसे सोनिक नामी फास्ट फूड रेस्टोरेंट में पार्ट टाइम जॉब मिल गई। उस ज़माने में सोनिक रेस्टोरेंट के बाहर गाहक यानी कस्टमर्स गाड़ी पार्किंग लॉट में खड़ी करके बैठे रहते थे। सर्वर्स, जिन्हें कार हॉप का नाम दिया जाता था, वो अक्सर खूबसूरत नौजवान लड़के लड़कियां होते थे, चंद रोलर स्केट्स पहने हुए होते थे। वो गाड़ी के पास आकर ऑर्डर लेते और फिर खाना पहुंचाते। अल्बा टेक्सास के सोनिक में सिर्फ एक कार हॉप रोलर स्केट्स पहनकर काम करती थी और वो एरन थी। चंद दिनों में ही इलाके में एरन की खूबसूरती के चर्चे होने लगे। टीनेजर लड़के जानबूझकर उसी दिन सोनिक में आते जब एरन काम कर रही होती थी। लड़के उससे अपना ऑर्डर देते हुए फ्लर्ट करते, बात करने की कोशिश करते। एरन शर्माते हुए अपने कोवर्कर्स को ब्लश करते हुए बताती, आज 4 लड़कों ने मुझसे मेरा टेलीफोन नंबर मांगा है, आज 5 लड़कों ने डेट पर चलने का कहा है, लेकिन मैंने साफ मना कर दिया क्योंकि मेरी बरादरी में कैजुअल डेटिंग को बुरा माना जाता है। गर्मा की छुट्टियों में एरन सोनिक में काम करती रही और एक दिन 18 साला चार्ली विल्किंसन अपनी फोर्ड एक्सप्लोरर में बैठकर सोनिक के कार हॉप का इंतजार कर रहा था कि एक मीठी शक्ल वाली लड़की करीब आई और उसने ऑर्डर पूछा। चार्ली वहीं का वहीं पहली नज़र में लट्ठू हो गया। चार्ली अपने बाप, सौतेली माँ और बहन भाइयों के साथ रहता था। वो हाई स्कूल के आखिरी साल में था। टेक्सास नेशनल गार्ड का बूट कैंप ख़त्म करके आया था। चार्ली को स्कूल में कोई मसला नहीं था, उसने कानून कभी तोड़ा नहीं था। वो एक आम सा लड़का था जो अपने फारिग वक्त में हंटिंग और फिशिंग का शौकीन था। एरन से पहली मुलाकात के बाद वो बार बार सोनिक आता रहा। अक्टूबर 2007 में एक दिन उसने डरते डरते एरन से अपना दिल का सवाल पूछ लिया, क्या तुम मुझे डेट करोगी? एरन ने कहा, मुझे अपने पेरेंट्स से बात करनी होगी। एरन ने हिम्मत करके टेरी और पेनी को बताया कि उससे एक लड़का पसंद आ गया था। वालिदैन ने कहा, ठीक है, लेकिन हम लड़के से मिलना चाहते हैं। चार्ली टेरी और पेनी से मिलने के लिए उनके घर पहुंचा। टेरी ने उसकी तरफ हाथ बढ़ाया और कहा, हाय, यू मस्ट बी चार्ली, तुम चार्ली होगे। चार्ली ने उसका हाथ नहीं मिलाया, आंखों में आंख डालकर कहा, या हु आर यू? हाँ, तुम कौन हो? टेरी को चार्ली एक लम्हे के लिए भी नहीं भाया। 2 बालिश का लड़का मेरे ही घर आके मुझ पर रोब जमाने की कोशिश कर रहा है। बहरहाल एरन और चार्ली डेट करने लगे, लेकिन वालिदैन की चंद शर्तें थीं। वो मिल सकते थे पर सिर्फ काफी फैमिली के घर पर। फोन पर बात कर सकते थे मगर रात 10 बजे के बाद नहीं। चार्ली उनके घर आने जाने लगा, फैमिली के साथ चर्च भी जाने लगा, लेकिन दोनों लड़का लड़की कई बार चर्च की बेंच पर बैठकर छिचोरी हरकतें करते हुए पकड़े गए। टेरी और पेनी को
چارلی زہر لگنے لگا تھا۔ چارلی ہر کسی سے بولتے پھرتا تھا کہ ایرن اس کی سول میٹ تھی، وہ اس کا دیوانہ تھا، اس کے بارے میں 24 گھنٹے بات کرتا تھا۔ دسمبر 2007 ایرن نے والدین سے کہا کہ وہ واپس پبلک اسکول جانا چاہتی تھی، اس سے ہوم اسکولنگ نہیں کرنی تھی۔ دونوں چھوٹے بھائیوں نے سپٹمبر میں اسکول جانا شروع کر دیا تھا، اسے بھی عام لڑکیوں کی طرح اسکول جانا تھا۔ والدین نے سوچا اب ہماری بچی ذمہ دار ہو گئی ہے، بات سن لینا چاہیے، اور کیونکہ پینی اب ایرن کو ہوم اسکولنگ نہیں کروا رہی ہوگی، اسے نوکری کرنے کا وقت مل جائے گا، گھر کی آمدنی میں اضافہ ہو جائے گا۔ ایرن ہائی اسکول جانے لگی، وہی اسکول جس میں چارلی جاتا تھا۔ دونوں اور بھی زیادہ ملنے لگے، کلاسز سکپ کر کے کسی دوست کے گھر چلے جاتے، ان کی جنسی تعلقات وہیں قائم ہوتے۔ ایک دن چارلی اور ایرن لانگ ڈرائیو پر نکلے۔ چارلی نے گاڑی سنسان علاقے میں روکی، وہ گاڑی سے باہر نکلا۔ جیسے ہی ایرن اس کے پیچھے گئی، چارلی نے روڈ کے کنارے زمین پر گھٹنا ٹیکا اور ایرن کو ایک انگوٹھی پیش کی۔ انگوٹھی اس کی دادی کی ہیرے کی انگوٹھی تھی۔ چارلی نے کہا، یہ انگوٹھی میرا تم سے شادی کا وعدہ ہے۔ اگلے دن پینی نے بیٹی کی انگلی میں ڈائمنڈ رنگ دیکھ کر ایرن سے کہا، ایرن تم 16 سال کی ہو، ہوش کرو، یہ انگوٹھی فوراً واپس کرو۔ ایرن نے انگوٹھی واپس کر دی اور والدین نے لڑکا لڑکی کی ڈیٹنگ پر مزید پابندیاں لگا دی، وہ صرف ویکینڈ پر مل سکتے تھے۔ ایرن کو لے کر ٹیری اور پینی بہت پریشان تھے۔ ایرن اپنے کورسز فیل کر رہی تھی، اس کی اٹینڈنس خراب ہو گئی تھی، وہ والدین سے لڑتی جھگڑتی تھی، ان کے سامنے زبان چلاتی تھی۔ چرچ کے لوگوں نے بھی غور کیا کہ ایرن بجھی بجھی رہنے لگ گئی تھی، لگتا تھا کہ مسکرانا بھول گئی تھی۔ 27 فروری 2008 پینی کی بہن نے اسے ایک پریشان کن بات بتائی۔ کیفی فیملی کے پاس کمپیوٹر اور انٹرنیٹ نہیں تھا۔ اگر کوئی کام آن لائن کرنا ہوتا، ای میل بھیجنی ہوتی، وہ کسی دوست یا رشتہ دار کے گھر جا کر کمپیوٹر استعمال کر لیتے۔ پینی کی بہن نے بتایا کہ ایک دن ایرن ان کے گھر آئی تھی اور اس نے اپنا مائی اسپیس اکاؤنٹ کھلا چھوڑ دیا تھا۔ خالہ نے دیکھا کہ وہ چارلی سے بات کر رہی تھی۔ چارلی کے مائی اسپیس پیج کو کھولا تو اس میں چارلی کے دوست کہہ رہے تھے، اس ویکینڈ پارٹی ہے، شراب اور ڈرگز ہوں گے، اپنی کتیا کو ضرور لانا، مزہ آئے گا۔ پینی نے کئی میسیجز پڑھے جن میں الکوہول، ڈرگز اور سیکس کا ذکر تھا۔ پینی نے یہ میسیجز ٹیری کو بھی دکھائے۔ ٹیری آگ بگولا ہو گیا۔ چارلی کا اٹھنا بیٹھنا برے دوستوں کے ساتھ تھا، کہیں چارلی ایرن سے زبردستی وہ کام تو نہیں کروا رہا تھا جس کے لیے وہ راضی نہیں تھی۔ پینی اور ٹیری نے ایرن کو پیار سے سمجھایا کہ انہیں چارلی اس کے لیے مناسب نہیں لگ رہا تھا۔ جب تم بالغ ہو جاؤ گی تم اپنی مرضی کر لینا، لیکن ہماری چھت کے نیچے رہنا ہے تو چارلی سے بریک اپ کرنا ہوگا۔ پینی اور ٹیری بیٹی کے غصے کے لیے رونے دھونے کے لیے تیار تھے، لیکن ایرن نے انہیں حیران کر دیا۔ اس نے کہا، مام اینڈ ڈیڈ آپ صحیح کہتے ہیں، میں سوچ ہی رہی تھی کہ چارلی سے بریک اپ کرنا چاہیے، سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ بات اس سے کیسے کروں، اس سے بہت جلدی غصہ آ جاتا ہے۔ پینی نے مشورہ دیا بریک اپ پبلک میں کرنا تاکہ وہ جذبات میں آ کر کچھ غلط نہ کر بیٹھے۔ ایرن نے چارلی کو چرچ کی پارکنگ لاٹ میں بلایا اور اس سے بریک اپ کر لیا۔ چرچ والے اس بات کے گواہ تھے، انہوں نے دیکھا کہ چارلی نے غصے میں آ کر اپنے ٹرک کا دروازہ زور سے بند کیا اور گاڑی کے ٹائرز اسکریچ کرتے ہوئے وہ نکل پڑا۔ ایرن کو چارلی سے آخر کار چھٹکارا مل گیا تھا۔ پینی اور ٹیری نے چین کا سانس لیا۔ 1 مارچ 2008 صبح کے 4:30 بجے رینز کاؤنٹی شیرف آفس کا فون بجا۔ کال کرنے والا ٹامی گیسٹن نامی آدمی تھا۔ 911 کال کی اصلی ریکارڈنگ ملاحظہ فرمائیے۔ 911, what's the address of your emergency? This is Tommy Gaston. I've got a man that's been shot out here at my house. Okay, so he's been shot? Yes. What's your address? 2320. Wait a minute. ٹامی نے 911 آپریٹر سے کہا کہ اس کے پڑوسی کے ہاں گولیاں چلی تھی، شوٹنگ ہوئی تھی، پڑوسی اس کے گھر آ پہنچا تھا، وہ زخمی تھا، ہوش میں تھا اور گھر کو آگ لگ گئی تھی۔
اس رات آفیسر چارلز ڈکرسن اکیلے ڈیوٹی پر تھا جب اسے ڈسپیچ کیا گیا۔ وہ فوراً پولیس کار میں بیٹھا اور US 69 ہائی وے کے ذریعے ٹیڑے میڑے راستوں، جنگلوں، نالیوں اور تالابوں سے گزرا۔ گھپ اندھیرا تھا، سڑکوں پر لائٹ کے کھمبے نہیں تھے، اور پھر ایک موڑ پر جہاں درخت کم ہو گئے تھے، دور اس سے ایک اورنج رنگ کی مدھم چمک دکھائی دی۔ جب وہ قریب پہنچا تو اسے ایک گھر نظر آیا جو آگ کے شعلوں میں لپٹا ہوا تھا۔ لگتا تھا کہ آگ کافی عرصے سے سلگ رہی تھی، کیونکہ اب تو میٹل کی چھت گرمی سے ڈھلنے لگی تھی۔ آفیسر ڈکرسن نے دیکھا کہ گھر کے سامنے ایک لکڑی کی تختی لگی تھی جس پر دی کیفیز نام لکھا ہوا تھا۔ آفیسر نے فوراً فائر ڈپارٹمنٹ سے رابطہ کیا اور پھر وہ تیزی سے ٹامی گیسٹن کے گھر کی طرف بڑھا۔ گھر میں ٹامی اور ٹامی کی بیوی ہیلن تھی۔ ساتھ میں لیونگ روم کے فرش پر ٹیری کیفی پڑا تھا۔ اسے 5 گولیاں لگی تھی، ایک سر میں، 2 اس کے کندھے میں اور 2 اور اس کی پیٹھ پر۔ اس نے ٹی شرٹ، پجامہ اور ایک موزہ پہنا ہوا تھا۔ وہ خون میں لت پت تھا۔ ٹیری نے بتایا کہ اس کی فیملی ختم ہو چکی تھی اور چارلی ولکنسن ان کا قاتل تھا۔ اس نے رات کے اندھیرے میں ان پر حملہ کر دیا تھا۔ ٹیری کو ایمبولینس کے ذریعے قریب کے ہسپتال لے جایا گیا، جبکہ فائر فائٹرز کیفی فیملی کے گھر کی آگ بجھانے میں مصروف تھے۔ گھنٹوں بعد دوپہر کے وقت آگ بجھ گئی۔ کیفی فیملی کا کتا میکس جلے بھنے ملبے کے سامنے بیٹھا رہا جیسے وہ ابھی بھی پہرا دے رہا ہو۔ فائر فائٹر کو 3 لاشیں ملی، 38 سالہ پینی، 13 سالہ میتھیو اور 8 سالہ ٹائلر کی۔ تینوں آگ میں ہلاک ہو گئے تھے، اور ایرن غائب تھی۔ ڈیٹیکٹیوز کے لیے چارلی کو تلاش کرنا زیادہ مشکل نہیں تھا۔ انہیں ایک کیمپنگ ٹریلر کا پتہ دیا گیا۔ یہ ٹریلر چارلی کے ایک دوست کا تھا۔ جب افسران وہاں پہنچے، ایک آدمی نے دروازہ کھولا اور پوچھنے پہ اس نے کہا، چارلی تو یہاں نہیں ہے۔ افسران نے کہا، ہم اپنی آنکھوں سے خود دیکھنا چاہتے ہیں۔ ٹریلر میں بجلی نہیں تھی، پر کھڑکیوں سے تھوڑی چاند کی روشنی آ رہی تھی۔ ٹریلر بے حد گندا تھا۔ زمین پر میلے کپڑے، کچرا، کوڑا اور خالی بیئر کے کینز تھے۔ ڈیٹیکٹیو ایک کمرے میں داخل ہوئے۔ انہیں چارلی صرف بلو جینز پہنے ہوئے بستر پر لیٹا ہوا نظر آیا۔ زمین پر ایک پستول رکھی تھی۔ چارلی نے افسران سے کہا کہ وہ بے قصور تھا۔ اس نے بہت پی لی تھی اور بے ہوش ہو کر ساری رات اس نے ٹریلر میں گزاری تھی۔ چارلی کو پوچھ گچھ کے لیے پولیس کار میں بٹھایا گیا۔ ایک ڈیپیوٹی واپس ٹریلر میں گیا چارلی کی شرٹ اور جوتے لینے۔ اس نے بستر کے قریب پڑی شرٹ اور بوٹس اٹھائے اور باہر لے کر جانے لگا تھا کہ اسے روشنی میں چیزوں پر دھبے دکھائی دیے۔ قریب سے دیکھنے پر سمجھ آیا کہ یہ سوکھے ہوئے خون کے چھینٹے تھے۔ ڈیٹیکٹیوز نے چارلی کو آفیشل طور پر گرفتار کیا اور ٹریلر کے لیے سرچ وارنٹ حاصل کیا۔ تلاش کے دوران ٹریلر سے ایک پرس برآمد ہوا جس میں ایرن کیفی کا ڈرائیونگ لائسنس تھا۔ جس کمرے سے چارلی ملا تھا اس کے فرش پر پستول کی گولیوں کا ڈبہ پڑا تھا۔ فرش سے ایک استعمال شدہ کونڈم بھی ملا۔ ایک کونے میں کپڑوں کا ڈھیر تھا جس میں سنہرے بال دکھائی دے رہے تھے۔ ڈیٹیکٹیوز نے سوچا وگ ہوگی۔ بال پکڑ کر کھینچے تو بال کسی کے سر سے جڑے تھے۔ ایک لڑکی وہاں چھپی تھی۔ لڑکی کی بڑی بڑی آنکھیں ڈری ہوئی سہمی ہوئی تھی۔ آفیسر نے لڑکی کو پہچان لیا کیونکہ اسی لڑکی کی تصویر ڈرائیونگ لائسنس پر تھی۔ آفیسر نے پوچھا، تمہارا نام کیا ہے؟ لڑکی نے دھیمی بچوں والی آواز میں کہا، ایرن۔ تم یہاں کیسے آئی ہو؟ ایرن نے کہا، مجھے نہیں پتا میں کہاں ہوں۔ تمہارے ساتھ کیا ہوا تھا؟ ایرن نے جواب میں صرف کہا، فائر، فائر، آگ، آگ۔ ایرن کو ہاپکنز کاؤنٹی میموریل ہاسپٹل لے جایا گیا جہاں اس کا فل چیک اپ ہوا۔ 2 فیمیل آفیسرز، ڈیپیوٹی سیرینا بوتھ اور چیف آف پولیس شانا سینڈرز نے ایرن سے سوالات کیے۔ ایرن نے رک رک کر ڈرپوک انداز میں انہیں قصہ سنایا۔ میرا نام ایرن ہے،
14 साल की हूँ। मैं सो रही थी कि एकदम से मेरी आंख खुली। घर में धुआं भरा हुआ था। 2 आदमी काले कपड़े और काले मास्क पहने हुए मेरे कमरे में दाखिल हुए। उनके हाथ में तलवारें थी। आदमियों ने मुझे ज़मीन पर लेटने का कहा। फिर मुझे कुछ याद नहीं। मेरी आंख ट्रेलर में खुली। मुझे अगवा करने वालों ने कुछ पीने को दिया। फिर मैं दोबारा बेहोश हो गई। चीफ सैंडर्स ने पूछा, और कुछ कहना है? एरन ने रोते हुए कहा, वो मेरे पीछे आएंगे, मुझे भी मार देंगे। अफसरान को एरन पर बहुत तरस आया। बेचारी लड़की सख्त अजियत से गुजरी थी। उसका घर, उसकी फैमिली तबाह हो गई थी। बाप जिंदगी और मौत के बीच लटका हुआ था। और तो और एरन शदीद कंफ्यूज थी, क्योंकि उसने मुख्तलिफ अफसरान को अपनी उम्र 14 साल बताई थी, हालांकि वो 16 साल की थी। एक बात अफसरान को खटक रही थी। एरन ने आग के बारे में जिक्र किया था, पर उसके कपड़ों से, जिस्म से या बालों से धुएं की बदबू नहीं आ रही थी। बहरहाल ऑफिसर बूथ और ऑफिसर सैंडर्स एरन के साथ बैठी रहीं जब तक उसकी अस्पताल से छुट्टी नहीं हुई। एरन को बताया गया कि उसका बाप बच गया था और फिलहाल उसे नाना नानी के हवाले किया जाएगा। बाद में वो अपने बाप से मिल सकेगी। टेरी कैफी हॉस्पिटल के इंटेंसिव केयर में था और जैसे ही उसे होश आया और वो बात करने के काबिल हुआ, उसने अपनी दास्तान सुनाई। टेरी ने बताया कि उस रात वो 14 घंटे की शिफ्ट करके घर लौटा था। पेनी सो चुकी थी, लेकिन तीनों बच्चे जाग रहे थे। टेरी ने डिनर किया और बच्चों के लिए पॉपकॉर्न बनाया। टाइलर और मैथ्यू के बीच पिलो फाइट शुरू हो गई और फिर एरन और टेरी ने भी कुशन उठा लिया और वो सब खेलने लगे। बच्चे जोर जोर से हंस रहे थे, खेल रहे थे। थोड़ी देर बाद वो सब अपने अपने बिस्तरों में जाकर सो गए। रात के तकरीबन 3 बजे कमरे का दरवाजा जोर से खुला। टेरी को लगा बेटों में किसी को डरावना ख्वाब आया होगा और वो भागते हुए वालिदैन के कमरे में आ गया होगा, पर जल्द टेरी को एहसास हुआ कि कमरे में अंदर आने वाले 2 आदमी थे जिन्होंने उस पर गोली चलाना शुरू कर दी। टेरी ने पेनी को बचाने की कोशिश की और वो उसके ऊपर लेट गया, जिसकी वजह से उसके बाजू, चेहरे और पीठ पर गोलियां लग गईं और वो बिस्तर से गिरकर बेहोश हो गया। जब टेरी की आंख खुली, उसे 2 मर्दों की आवाज सुनाई दी। टेरी और पेनी का बेडरूम पहली मंजिल पर था। बच्चे दूसरी मंजिल पर सो रहे थे। टेरी को दोनों बेटों की चीखें सुनाई दी। मैथ्यू रोते हुए कह रहा था, नो चार्ली नो, व्हाई आर यू डूइंग दिस? तुम ये क्यों कर रहे हो? टेरी को फिर गोलियों की आवाज आई। बहुत ज्यादा खून बहने की वजह से टेरी दोबारा बेहोश हो गया। मिनटों बाद जब उसने होश संभाला, कमरे में धुआं भर चुका था। वो बड़ी मुश्किल से खड़ा हुआ। उसे पेनी नजर आई। पेनी को कई गोलियां लगी थी और उसे बुरी तरह से जुबाह किया गया था। गर्दन तकरीबन पूरी कटी हुई थी। टेरी जानता था कि उसे बच्चों को बचाने में मदद की जरूरत होगी। वो गिरते पड़ते कमरे की खिड़की तक गया। उसे खोलकर उसने बाहर छलांग मार दी। टेरी ने बताया कि वो तकरीबन 500 मीटर दूर रेंगते हुए टॉमी के घर पहुंचा था। रास्ते में एक नदी थी जिसमें टेरी गलती से गिर गया था और डूबते डूबते बचा था। टेरी ने बताया कि उसने ये सारी मुशक्कतें सिर्फ अपनी फैमिली को बचाने के लिए झेली थी। इसी दौरान पुलिस स्टेशन में चार्ली की पूछगछ हो रही थी। पहले तो चार्ली ने कहा कि उसका कैफी फैमिली के कत्ल से कोई ताल्लुक नहीं था, पर जैसे ही उसे बताया गया कि टेरी जिंदा बच गया था, उसने गिरगिट की तरह रंग बदल दिया। चार्ली ने बताया कि एरन ने उससे ब्रेकअप असली में नहीं किया था। वो माँ बाप के सामने ढोंग रचा रही थी। जब से वालिदैन चार्ली के खिलाफ हुए थे, एरन ने चार्ली से कहा था, अगर तुम मेरा साथ चाहते हो तो मेरे माँ बाप को मारना होगा। चार्ली ने जवाब में कहा, ठीक है, मैं तुम्हारी खातिर कुछ भी कर सकता हूँ। लेकिन फिर उसका दिल नहीं माना। चार्ली ने एरन से भागकर शादी करने का कहा। एरन ने साफ इनकार कर दिया। वो हमारा पीछा जब भी नहीं छोड़ेंगे। मैं 16 साल की हूँ, अडल्ट नहीं हूँ। तुम्हें नाबालिग के साथ जिनसी ताल्लुकात कायम करने के जुर्म में जेल भी हो सकती है। एरन ने दोबारा चार्ली से कहा, मार दो उन्हें।
چارلی نے ارادہ بدلنے کا ایک اور موقع دیا. ایرن سے کہا اگر تم پریگننٹ ہو جاتی ہو تو تمہارے پیرنٹس ہمیں شادی کے لیے اجازت دے دیں گے. ایرن اڑی رہی. اس نے کہا میں تو بہت چھوٹی ہوں, بچہ پیدا نہیں کر سکتی. اس رات 1:30 بجے چارلی اور اس کا دوست چارلز ویڈ کافی فیملی کے گھر گئے. گاڑی میں چارلز کی گرل فرینڈ بابی جانسن بھی تھی. چارلی نے اپنے دوست کو $2000 کی لالچ دی تھی ٹیری اور پینی کے قتل میں حصہ لینے کے لیے. ایرن نے چارلی کو بتایا کہ اس کے والدین بینکس پر بھروسہ نہیں کرتے تھے, پیسے ایک تجوری میں رکھتے تھے. ایرن نے بتایا کہ اسے سیف باکس کا پاس کوڈ معلوم تھا. دونوں لڑکے جب گھر کے دروازے تک پہنچے, کافی فیملی کا کتا میکس زور زور سے بھونکنے لگا تھا. چارلی اور چارلز ویڈ ڈر گئے. وہ واپس اپنی گاڑی کی طرف بھاگنے لگے تھے کہ ایرن نے چارلی کو فون کیا اور کہا کہاں جا رہے ہو؟ میں نے میکس کو کلوزٹ میں بند کر دیا ہے, آ کر اپنا کام مکمل کرو. ایرن نے ان کے لیے دروازہ کھولا. اس کے پاس پہلے سے اپنا سوٹ کیس تیار تھا. چارلی نے ایرن کو بابی جانسن کے ساتھ گاڑی میں بیٹھنے کا کہا. چارلی اور چارلز ویڈ گھر میں داخل ہوئے. سب سے پہلے وہ ٹیری اور پینی کے کمرے کو گئے اور چارلی نے دھڑا دھڑ فائرنگ شروع کر دی. پھر اس نے سامورائی تلوار سے پینی کا گلا کاٹا. پھر انہوں نے میتھیو اور ٹائلر کو اپنا شکار بنایا. میتھیو چیخنے لگا اور وہ سیڑھیوں کی طرف بھاگا کہ چارلز ویڈ نے اس کے چہرے پر ایک گولی فائر کر دی. میتھیو وہیں کا وہیں گر گیا. چھوٹا ٹائلر روتے ہوئے کلوزٹ میں چھپ گیا تھا, لیکن چارلز ویڈ نے اسے ڈھونڈ نکالا اور اس کے جسم پر سامورائی تلوار سے کئی وار کیے. اس کے بعد دونوں لڑکوں نے سیف باکس سے پیسے نکال لیے تھے اور گھر میں جگہ جگہ لائٹر کے ذریعے آگ لگا دی تھی. چارلی اور چارلز جب گاڑی میں لوٹے, ایرن خوشی سے چیخ پڑی, "That was awesome! زبردست, مزہ آ گیا." چارلی نے ڈیٹیکٹو سے کہا یہ منصوبہ ایرن کا تھا, ساری پلاننگ اسی کی تھی. ایک طرف چارلی سارا الزام ایرن پر ڈھکیل رہا تھا, دوسری طرف ایرن چیف آف پولیس ڈیپیوٹی اور اپنے نانا نانی کے ساتھ پولیس کار میں بیٹھ کر باپ کی تیمارداری, اس کی خیر خبر پوچھنے کے لیے ہسپتال جا رہی تھی, پر اس سے اس کی جرت نہیں دی گئی. چیف آف پولیس شانا سینڈرز کو ایک ڈیٹیکٹو نے فون کیا اور ایرن کو گرفتار کرنے کا کہا. چیف اور ڈیپیوٹی دونوں حیران تھیں. معصوم ایرن, سہمی ہوئی بیچاری ایرن. احکامات کی پیروی کرتے ہوئے, آرڈر کو فالو کرتے ہوئے انہوں نے پولیس کار کو کسی پارکنگ لاٹ میں روکا اور ایرن کی کلائیوں میں ہتھکڑیاں پہنا دی. یہ ہوتے ہوئے دیکھ کر ایرن کے نانا نانی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے, کیونکہ ایرن 16 سال کی تھی, نابالغ تھی. افسران اس کی فیملی کی اجازت کے بغیر اسے انٹروگیٹ نہیں کر سکتے تھے. ایرن کے نانا نانی نے اس کے لیے وکیل رکھ لیا اور وکیل کے کہنے پر ایرن نے بات کرنے سے انکار کر دیا. ٹیری کو جب بیٹی کے اس کیس میں ملوث ہونے کا بتایا گیا, وہ دنگ رہ گیا. اسے پولیس کی یہ الزام پر یقین نہیں آیا. ہسپتال سے چھٹی ہونے کے بعد ٹیری نے اپنی فیملی کے لیے فیونرل کا انتظام کیا. تینوں کو وائٹ روز سیمیٹری میں دفنایا گیا. ٹیری پر کیا گزری یہ وہی بتا سکتا ہے. ٹیری نے سب کچھ کھو دیا تھا. بیوی بیٹے مر چکے تھے, بیٹی جیل میں تھی, اس کے پاس صرف ایک چھوٹے گتے کے ڈبے میں ضروریات کی چند چیزیں باقی تھی. ٹیری کچھ عرصے اپنی بہن کے گھر پر رہا. جگہ کم تھی تو وہ صوفے پر سوتا تھا, اور کیونکہ اسے 5 گولیاں لگی تھی, صحتیاب ہونے میں اس سے مہینے لگ گئے. اسے نوکری سے نکال دیا گیا. وہ سارا دن اپنے خیالوں میں گم رہتا, شدید ڈپریشن کا شکار ہو گیا تھا. ایک دن اس نے سوچا زندگی کا کیا فائدہ ہے, اور خودکشی کا ارادہ کیا. پستول ہاتھ میں لیے وہ اپنی زمین اور جلے ہوئے گھر پر پہنچا. وہ اپنی جان لینے والا ہی تھا کہ اس کے دل میں ایک خیال پیدا ہوا. Hasn't there been enough bloodshed on this land? کیا اس سرزمین نے کچھ زیادہ خون ریزی نہیں دیکھ لی؟ یہ سوچتے ہی اس نے پستول اپنی کن پٹی سے ہٹا لی اور جینے کا ارادہ کیا. اس نے ایک سیکنڈ ہینڈ RV خرید کر وہیں کھڑا کیا جہاں اس کا گھر ہوتا تھا, اور RV میں رہنے لگا.
اور یہ سن کر آپ کو شاید حیرت ہوگی، وہ ہفتے میں 2 بار ایرن سے جا کر جیل میں ملتا رہا کیونکہ اسے پورا یقین تھا کہ بیٹی بے قصور تھی، اس پر الزام جھوٹا تھا۔ ایرن کافی جیل میں مقدمے کا انتظار کر رہی تھی اور وہ اپنی بے گناہی کا اظہار ہر سننے والے سے کر رہی تھی۔ اس کے 3 ساتھی چارلی ولکنسن، چارلز ویڈ اور بابی جانسن بھی جیل میں تھے۔ ان تینوں نے اقرار جرم کر لیا تھا، ساتھ میں وہ ایرن کو بھی قصوروار ٹھہرا رہے تھے۔ اسٹیٹ پروسیکیوٹر لیسا ٹینر نے شروع میں ایرن کو دیکھ کر سوچا تھا یقیناً کوئی غلطی ہوئی ہے، اس معصوم لڑکی کو پھنسایا جا رہا ہے، پر ایرن کے خلاف کافی سارے ثبوت تھے۔ ایرن کے سیل فون ریکارڈ سے واضح ہوا کہ قتل کی رات 11:46 سے لے کر 12:48 تک ایرن نے چارلی کو 6 بار فون کیا تھا، اور پھر 1:22 سے لے کر 1:58 تک مزید 7 بار اس نے چارلی سے بات کی تھی۔ ایرن کے اسکول کے چند ساتھیوں نے بھی گواہی دی۔ انہوں نے کہا کہ ایرن اکثر کہتی تھی کہ اسے اپنے والدین سے نفرت تھی، وہ انہیں چارلی کے ہاتھوں مروانا چاہتی تھی۔ چارلی کی پوچھ گچھ کی ویڈیو عدالت میں پیش کی گئی، جس میں وہ کہہ رہا تھا کہ ایرن نے پہلے سے اپنا سوٹ کیس پیک کر کے رکھا تھا۔ وہ بار بار فون کر کے اسے اکساتی تھی، ٹونٹ کرتی تھی، کیا تم میری خاطر اتنا نہیں کر سکتے؟ تم بزدل ہو، ڈرپوک ہو، مرد بنو اور مجھے اس اذیت والے گھر سے نکالو۔ چارلی نے بتایا تھا کہ ایرن اس قدر سنگ دل تھی کہ اپنی فیملی کے قتل کے بعد وہ بالکل ایسے خوش تھی جیسے ایک بچہ کرسمس کے دن اپنے تحفے دیکھ کر چہکتا ہے۔ ٹریلر میں پہنچ کر ایرن نے پارٹی کا ماحول بنایا تھا۔ چارلی اور ایرن نے کھانا کھایا، بیئر پی اور جنسی تعلقات قائم کیے۔ 7 جنوری 2009 کافی فیملی کے قتل میں ملوث 4 افراد کو مختلف جیل کی سزا ملی۔ چارلی ولکنسن اور چارلز ویڈ کو عمر قید بغیر پیرول کی سزا ملی، دونوں کبھی بھی رہا نہیں ہوں گے۔ بابی جانسن، جسے سارے پلان کے بارے میں معلوم تھا پر وہ گاڑی میں بیٹھی رہی تھی، بابی کو 40 سال جیل ہوئی۔ ایرن کافی کو عمر قید کی سزا ملی، لیکن وہ 59 سال کی عمر میں پیرول کی حقدار ہو سکتی ہے۔ اس حادثے کے بعد ٹیری کافی کو نئے سرے سے اپنی زندگی شروع کرنی پڑی۔ اس نے دوبارہ شادی کر لی ہے، نئی بیوی کیرن اور اس کے بچے بھی ہیں، دونوں میمفس ٹینیسی میں رہتے ہیں۔ ٹیری ہر مہینے گاڑی سے 10 گھنٹے کا سفر طے کر کے ٹیکساس ڈپارٹمنٹ آف کریکشن جا کر اپنی بیٹی ایرن سے جیل میں ملتا ہے۔ وہ کہتا ہے میں نے ایرن کو معاف کر دیا ہے، وہ چارلی کے بہکانے میں آ گئی تھی۔ ٹیری نے ٹیرر بائی نائٹ نامی کتاب لکھی ہے جس میں اس نے ساری داستان بیان کی ہے۔ دوستوں، یہ تھی کافی فیملی کی کہانی۔ ہمارے چینل کو سپورٹ کریے اور محفوظ رہیے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا بھولیے گا مت، ورنہ